اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں جوانی کو، طاقت اور قوت کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جب تم گفتگو کرو، بات کرو تو فَاعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس کی نصیحت فرماتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوا، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت راستوں کے پیچھے مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو الگ کر دے گا اپنے سیدھے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت و وصیت فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ اس رکوع نے اندر میں عرض کیتا ہے کہ 10 چیزاں جڑیاں بڑیاں اہم اور بڑی مہمات الامور وچوں کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیاں تے اور انہوں نے شریعتاں وچ ان تمام چیزاں اللہ تعالیٰ منع کیتیاں ہیں، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ابھی دیتیاں کہ بھائی انہاں چیزاں تو بچو اور انہاں کم کرو۔ 5 چیزاں اس تو پہلے بیان ہو گئیاں، اللہ نہ شرک نہ کرو، والدین نے نافرمانی نہ کرو، اپنی اولاد نہ فقر و فاقے نے ڈرنا، قتل نہ کرو، اور گناہ نے قریب نہ ونجو، اور کہیں ناحق قتل نہ کرو۔ ان 5 حکم پہلے آئے۔ 6واں حکم بھی نئی صورت ہے، فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم نے مال نے قریب بھی نہ ونجو، الا باللتی ہی احسن، ہاں احسن طریقے نال اور خوبصورت طریقے نال اگر اس مال چ تساں کچھ استعمال کرنا پے ونجے تو اس نے تساں اجازت ہے۔ یتیم، غلام، عورتاں، ضعیف، کمزور جتنے بھی لوگ ہیں زمانہ جاہلیت انہاں تے بہت زیادہ ظلم ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے باقی کمالات ہیں اتھے اللہ ہی شان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی کہ آپ نے وجہ تو امت نے بے بس اور کمزور طاقتور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بھی معاشرے نے برابر کھڑا کیتا اور انہوں نے زیادتی کرنے والے منع کیتا، اور ان تمام قرآن اور حدیث نے ہدایات انہاں کمزور لوگوں واسطے بھی اللہ تعالیٰ بیان کی۔ پہلے تو یتیم نہ مال سارا ہڑپ کر گدا وینا ہے، اسلام آیا تو اس تو انہاں منع کیتا۔ ہی ڈڑوے حکم آیا کہ یتیم نہ مال نہ کھاؤ، یا چوتھے سپارے جے کہتے کہ جڑے لوگ یتیم نہ مال کھانے انہوں اپنے پیٹ اگ پینے۔ تو اس آیت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ بہت محتاط لوگ ہیں تو انہاں مسکینہ انہاں یتیمہ نہ کھانا پینا بھی الگ بناون لگ پے اور اپنے بچے نہ الگ۔ اس 2 نقصان ہے، ایک تو یتیمہ نہ مال زیادہ خرچ ہون لگ پے کہ جڑے ایک ہی بندے واسطے ہر شے وکری بن سی تو ظاہر ہے اس سے خرچہ بھی زیادہ ہو سی۔ تو صحابہ اکرام ہی کم کیوں کیتا کہ اللہ فرمانے پہ اپنے مال نال انہاں نہ مال نہ ملاؤ، تو اسی اگر اکٹھا پکسیں ہیں تو یتیمہ نہ مال لازمان اسی بھی کھا وساں،
اور ان چھڑے نہ جے حسن تو یہ ککن طے ہو سی کہ ہی یتیمہ نہ اور ہی سڈا، اس نالوں بہتر ہے کہ اس یتیمہ نہ مال الگ رکھ دو اور انہوں ضروریات اور خرچے انہوں چو الگ پورے کرو۔ تو یہ ایک تو یتیمہ نہ نقصان ہو گیا، اور دعا ان حضرات واسطے مشکل ہی پیش آ گئی کہ کڑیاں دو کھانے وکھرے بناون، بعض دفعہ 5 یتیمن 10 یتیمن 4 یتیمن، اور جناب داد کے گھر چاچیاں سنبھالے وین پھوپھیاں سنبھالے وین، اور انہاں سارے بچوں واسطے الگ پکاونا، تو یہ پکاونے والے واسطے بھی تو کھاونے والے بھی مشقت پی گئے کہ مال جلدی ختم ہوئے سی، اور کھوانے والے بھی مشقت پی گئے کہ یہ اسی کن لون مرچ ہر شے کی دنیا تو وکھری رکھاں۔ تو اس تے اللہ تعالیٰ اللہ باللتی ہی احسن نہ حکم دیتا کہ میں تساں انج نہ پہ آخنا کہ تسی یتیمہ نے مال چو ایک نوالا تساں نے مجھے بھی لگا گیا تو تسی دوزخ لگے ویسو، میں تساں صرف یہ حکم دینا پیا کہ انہاں نہ تسی زیادتی نہ کرو، پکاؤ اکٹھا، انہاں نے مثلا تساں نے 4 جاکتن انہاں نے بھی 4 ہیں، تو تسی انہاں نے اتنا مال وچوں خرچ کرو جڑا 4 بندے تے کافی ہو جائے، اور اپنا بھی اکٹھا ایک ہی دیگچی پکا کے نو اور انہاں کھواؤ آپ کھاؤ، اسے جڑی کوئی اونچ نیچے تو اس تے کوئی تو سانی پکڑ دکڑ کوئی نہ ہو سی، اس تو آدمی بچ نہیں سکے، اور اللہ اے جو حکم تے دینے نہیں جڑا بندہ چاہ نہ سکے۔ تو یتیمہ تے زیادتیاں اللہ تعالیٰ بند کیتا کہ بھائی اساں بند کرو، اور دعا حکم یہ دیتا کہ انہوں نے جڑا مال ہے نا وہ مال انہاں یتیمہ کدوں دیونا، پیو مر گیا اس نے جائیداد ہے، وہ جائیداد انہیں یتیمہ دیونی، تو وہ کدوں دیونی، قرآن اس واسطے ایک لفظ استعمال کیتا حتیٰ یبلغ اشدہ، دوئی جائے تے فرمایا وابتلوا الیتامی حتیٰ اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، کہ یتیم بچہ آزمائنے رہو، جس وقت تسی محسوس کرو کہ ہن ان بچے ایک تو جوان ہو گئے، دعا ہی سیاڑا بھی ہوئے، تو سیاڑا ہوئے تو اسا مال دے دو اور اس نے حوالے کر دو، اس نے پیو نہ مال، اور اگر وہ بالغ تو ہو گیا لیکن سمجھدار نہیں، اجے بھی وہ اس قابل نہیں کہ وہ مال سمر گنے کاروبار چلا گنے اور اپنے وراثت محفوظ کر گنے، تو فرمایا اساں وقت جوانی نال بالکل نہ دیو، اساں انتظار کرو، اس انتظار اختلاف ہے کہ کدوں تک انتظار کرو، تو کچھ ائمہ فرمائیں کہ 18 سال تو بعد مال حوالے کر دیو، چاہے اساں سمجھ آوے یا نہ آوے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں کہ 25 سال تک عام طور تے بندہ سیاڑا تھی وینا، اور اساں اچھے بھلے نہیں سمجھ آون لگ کو نہیں، تو 25 سال نہیں عمر تک یتیم نہ مال کول رکھو، اور 25 سال تو بعد اساں دیو، بھاویں وہ سمجھدار اوے یا نہیں۔ ہاں اگر وہ مجنون ہے بالکل ہی پاگل ہے دیوانہ، تو وقت 25 سال تو بعد بھی نہیں دیونا، وقت ہمیشہ وارث جڑا اساں مال سنبھالے اور اس کی ضرورت ہے اساں خرچ کرے، اور اگر دیوانہ اور مجنون نہیں ان بھوڑا یا وہ اتنا نہیں سمجھ چلاک یا بھائی کھاوے سی، تو امام صاحب فرمانے اساں دیو۔ کچھ حضرات اور رعایت دیتی فرمایا کہ اساں وقت نہیں دیونا چاہیے نا، لیکن بہرحال حنفیہ نہ مذہب یہی ہے کہ 25 سال تو بعد اساں دے دو، اور اگر کچھ ائمہ فرمانے کہ نہیں 25 سال تو بعد بھی اگر وہ اتنا شعور نے قابل نہیں ہویا تو اس نہ مال قاضی نہیں عدالت ونجے، اور قاضی کئی بندے نے ذمہ لائے کہ بھائی تو اس یتیم نے جڑا مال ہے نا اساں تو ہی سنبھال، یہ اس حد تک یتیم نے مال نہیں حفاظت نہ حکم دینے والا میرا اللہ تے رسول کہ ہر قیمت تے انہوں نے مال بچے، اور انہیں اپنے ماؤ پیو نہیں چھوڑی ہوئی چیزاں استعمال کرن اور اپنی ضرورتیں پوریاں کرن۔ تو یہ حکم ایک دیتا ہے جی کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم نے مال نے قریب بھی نہ ونجو، لفظ ہی استعمال کیتے ہیں قریب بھی نہ ونجو، کیونکہ جو بندہ قریب وائن آنا تو بات وہ کام کر دینا نہ کرنے والا بھی، تو فرمایا نیڑی نہ ونجو، اتنا بچ کے رہو، الا باللتی ہی احسن، ہاں جیس طریقہ اس نہ تسی اساں کھاؤ
حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ جوانیاں پہنچ ونجے، اشدہ طاقت اور قوت پہنچ ونجے تو ود تسی بشک اساں مال دے دو۔ ستواں حکم یہ اوف الکیل والمیزان بالقسط، اور یہ قرآن اور دین اور اسلام کی خوبصورتی کہ پورے بازار اور دنیا جہان نے کاروباری ملازم تاجر جو کچھ بھی اسی ہماں اللہ سا پوری لوگوں کی زندگی ہے نہ دو حرفاں میں بند کر دیتا، اور کوئی بندہ بھی اس تو باہر نہیں۔ اوف الکیل والمیزان بالقسط، دو جملات کہ آپ نے ناپ تول عدل اور انصاف نہ پورے کرو، کہیں نہ زیادتی نہ کرو، کہیں نہ ظلم نہ کرو، اور کہیں نہ کوئی کمی بیشی نہ کرو، کہنے واسطے بھی اور دیونے واسطے بھی جڑے وٹے انہیں ایک جے ہون، انج نہیں کہ دیونے نے اور تے گھننے نے اور، تو انج نہ کرو۔ کہیں دھوکہ بالقسط نہ لفظ نال آ گیا کہ عدل اور انصاف نہ، کہیں تے زیادتی نہ ہوئے، کہیں تے ظلم نہ ہوئے، اور کہیں تکلیف نہ پہنچائی وجے۔ تو اس انداز ایک تسی اپنی خرید و فروخت کرو کہ بالقسط انصاف نہ دامن اس جو تسا نہ چھوٹے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے اور بہت بڑا سمندر کوز ایک بند ہے کہ بھائی کپڑا نہ پہنا پیا، کوئی تو لینا پیا، کوئی جناب شے دینا پیا، تو اس کا خیال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یہود نے مقابلے وچ مسلمانہ نہ اپنا بازار بنوایا کہ بھائی ان یہودی ان گڑبڑ کرے نے تو ہی جڑی جاوے تھے مسلمان اپنی دکانہ پاؤں۔ اور وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدی کدی اثر تو بعد بازار نہ چکر لینے، بھائی بازار کیا ہونا پیا کہ خرید و فروخت کی کون چلنی پئی، کوئی بندہ کہیں دھوکہ تو نہیں دینا پیا، کوئی غلط کام تو نہیں پہ کرے نا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کریں، کہیں نہیں ڈھیری چو گزریں کھڑکا نہیں دانے نہیں ہے جیڑی شے بھی ہوئے تو آپ اسے اپنا نبوت والا ہاتھ پا کے اساں ڈھیریاں چیک کیتا، ہاں جی اتو سکی وچو سنی، تو آپ فرمایا بھائی من غش فلیس منا، سڑے بازارے میں جڑا اساں دھوکہ دے سی تو سڑے وچو ہوئی نہیں، یہ کام نہیں کرنا، جو کچھ اندر ہے وہ باہر ہے، اور اساں تکاؤ لوگاں دسو کہ بھائی ہی شے جڑی وہ ہنجے اور یہ ہنجے، یہ ہوئے مسلمانہ نہیں تجارت۔ اور اس اللہ تعالیٰ جڑی خیر و برکت رکھی، بے پناہ خیر و برکت ہے۔ اور بعد خلفائے راشدین جڑے ان بھی اپنے دور انہیں ہوں بازارہ نے چکر لے لے، بازارہ نے ریٹ پوچھنے، اتنے ہوں من کے پوچھنا مولانا شہباز شریف صاحب کو صدر زرداری انہاں کو پتہ بعد آلو پیاز کی کون پہ ملنے لوگوں نے جڑ لے ملنی پئی، تو یہ حکمران خود بازارے میں انہاں پتہ ہوئے کہ شہی نہ کی ریٹ لوگ کے کرینے پہن کی کون خرید و فروخت چلنی پئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین انہاں بازار تھی بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ بھئی اپنا جڑا اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق۔ تو بہرحال جی اللہ آسان دی توفیق دے۔ آج کل تو ایک گل اگو جتھے کوئی گل کرو تانے استاد جی کوڑے بغیر ہوں کام نہ چل، ہاں جی ہوں استاد جی کام انجڑ آنا اتنے بادشاہ سچ ابرو تو بندے کو نہیں آنا، پیسے تھوڑے دسو دینا آنے شاید نکلی انہاں جہاں تک منڈ کے نہ دسو تو ان منینی نہیں بھائی شاید اصلی۔ تو بہرحال دو پلو کام خراب ہوئے گا، خوبصورتی تو وہی ہے جڑی اللہ اور اس نے رسول نہ حکم ہے، اور جڑا آدمی اس انداز اپنی کاروبار اور اپنی تجارت کرے تو اس تو خبر بھی بہت بڑی کہ اے جے تاجر جڑے سچ ابرن اپنی تجارت جھوٹیاں قسماں نہ چاون اپنے بازاراں وچ اپنا سودا بیچنے واسطے کوڑی قسم پہ کہنا اور یقین دہانیاں پہ کرانا، جناب اے جی لائٹاں لائیاں ہوئی نے گھر وان کے پتہ لگنا رتا گدا ہے تو کوئی گلابی نے کھڑایا تو جناب فلانا گدا ہے تو فلانا کلر نے کھڑایا اتنے انہیں لائٹاں میں چوری، تو ان تمام دھوکے دیا چیزاں گل جڑی وہ ساری صحیح دسنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ بہرحال کچھ لوگ اجی بھی الحمدللہ ہوں جڑے لوگاں نال سچ ابرنے، تو آپ فرمایا سچا تاجر قیامت جڑے نبیاں صدیقین اور شہداء نال ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی جڑی فضیلت ہے وہ اسی تو کہ بازار ماحول ہو رہے ای وچوں نواں ماحول بنا کے بیٹھا تو اس تے سائیں مول لگنا پیا، تو بندہ آخری اوکھا کام ہے تو اوکھا تو ہوئے
لیکن اس اوق تے اس واسطے اجر کتنا. اور الحمدللہ اتنے کئی لوگ نماز نے ٹائم دکان بند ہونی تو انہوں نے بندہ بہنے کوئی نہیں، انہیں پتہ ہونا بھی نماز تے گئے ہوئے اسی. یعنی ہوں تو بھائی سہولت بھی ہو گیا خیر، مسجد بہت بڑھ گئی ہیں، ایک ہی 1 بجے 1 ہی 1:30 بجے تو کوئی رہ نہیں، ادھے ایک ہی پڑھا ہوا نہ دے ایک ہی کاروبار بھی چلنا رہنا. لیکن یہ جی لوگ بھی ہوں جڑے دکانیں بند کر کے نماز تے بہنے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق انہیں دینے. کئی فدری وائن نے معاشہ تو پھڑے بند کر دینے تو انہوں نے بھی ضرورتیں پوریاں. تو بہرحال یہ طویل عنوان ہے. اللہ تعالیٰ سا کیل اور میزان درست کرنے کی توفیق دے. لا نکلف نفسا الا وسعها. کئی بندے ایسی طاقت تو زیادہ بوجھ نہ پہنے، یعنی اوف الکیل اور میزان ہو سکنا، یہ نہیں ہو سکنا کہ اوکھا کام میں اثر حکم دے دیتا. 6 تے 7 تے 8واں حکم ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. جڑوے گل کرو تو انصاف نہیں گل کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. چاہے تُساں نے سامنے تُساں نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کدیں گل آ گئی حق اور سچ نہیں تو وقت اتنے تسی حق اور سچ نہیں گل کرو. گواہی دیونی پہ گئی تو حق اور سچ نال گواہی دیو. کوئی گل کیتی گئی اور وہ گل ہوں آ گئی تو اس گلاں تو ڈرو نہیں، وہ گل تسی دس دیو کہ میں گل کیتی تے اسی گلاں کرے نے مکر بنے بھائی نہیں میں ہنج نہیں آکھے جی میں ہنج آکھے. تو بہرحال کوئی گل بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ پسند ہی ہوئے کہ فعدلو، اس نے اندر عدل اور انصاف. جیڑی گل کیتی اس تے بندہ کھڑو بنے اور اس تے انہیں اگر گواہی دیونی پہ گئی تو گواہی دے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. چاہے وہ مد مقابل جڑا وہ بہت ہی قریبی ہی کیوں نہ ہو. حدیثہ میں بہت سارے جراوین جنہوں نے متعلق آنا کہ والد بھی حدیث بیان کرے نا، بیٹا بھی حدیث بیان کرے نا، اور بیٹے کو ایک اضافی علم بھی ہوئے کہ وہ جرح اور تعدیل بھی جاننا کہ بھائی یہ بندے نے اندر خرابی ہوئے تو اس نے حدیث کمزور ہونی، یہ مسئلہ ہوئے تو اس نے حدیث بیان نہیں گھڑنی اگو. تو اس محدث کو انہوں نے والد نے متعلق پوچھا گیا کہ تُساں نے والد بھی حدیث بیان کرے نے تو اپنے والد نے متعلق بھی دسو کہ انہوں نے روایت قابل قبول ہے یا نہیں. تو حضرت تھوڑا جا سر جھکایا اور جھکا کے سر چاہ کے آکھنے لگے معاملہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہ میرا والد ضعیف راوی اس نے روایت تسی قبول نہ کرو. تو اس امت اے جو لوگ ہمن جنہاں اپنے والد نے بھی ضعف نہ حکم لایا تو ہی وے اذا قلتم فعدلوا. گل کرو تو پوری ٹھیک کرو. کوئی پوچھے تو مشورہ ٹھیک دیو، کوئی گل کرو تو اساں ٹھیک کرو. گواہی دیونے نہ ٹائم آوے ٹھیک دیو. خرید و فروخت چو تو عدل کرو. ترکڑی تولن لگے ہو تو عدل کرو ہر جائے تھے. آگے نواں حکم جڑا نا جو ہوئے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اللہ نے وعدے پورے کرو. اللہ نے وعدے تو مراد الستُ بربکم والا وعدہ بھی ہوئے کہ جڑا رب ہونے نہ دعویٰ اور وعدہ گھدا گیا اساں پورا کرو کہ رب ہیں اللہ منو اور اسی کے ایمان آؤ. اور اس کے علاوہ اللہ نے کلمہ پڑھ کے بھی ایسے ایک وعدہ کرے نے کہ ایسے ہوں اس دائرے وچ آ گئے ہیں، اسلام وچ آ گئے ہیں، اس حد بندی چ آ گئے ہیں، اس صفحہ چ آ گئے ہیں. تو ہوں اس صفحہ وچوں نکلو نہیں سجے کھبے. ای عہد اللہ اوفو، ای اللہ نے وعدہ پورا کرو. جڑے اسلام قبول کر گدا دین قبول کر گدا تو بات اس نے ہر شیئں قبول کر گنو اس نے ڈنڈی نہ مارو. انہیں اور اللہ نے اصل نماز نہ وعدہ کیتا ہوا، زکوٰۃ نہ وعدہ کیتا ہوا، کیونکہ کلمہ پڑھنے تو بعد سارے وعدے خود بخود ہو گئے. اور بندہ آخری میں تو خالی قبول آکھے تو یہ ٹکر پانی کتوں میرے سر پہ گیا تو چیڑا کپڑا کتوں آ گیا تو یہ ساریاں شیئں سیڑیاں گھینیاں. ہاں جی روزانہ گھریلو ضرورتیں جہاں مرد ہی پوریاں کرے اس ایک قبول ہے ساریاں چیزاں. تو انہیں ہوں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. کلمہ پڑھنے تو بعد جتنے بھی شریعت نے احکام ہیں انہوں نے تکمیل سڑے ذمہ ہو گئی کہ اساں پورا کرو. ذالکم وصاکم بھی فرمایا اللہ تساں نصیحت اور وصیت کرنے پہ لعلکم تذکرون تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو. ان 9 حکم ہو گئے جی اور دم حکم ہے اگلی آیت وہ حکم بھی آ گئے نو اور ایک قانون اور ضابطہ بھی آ گئے نو. تو وہ اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت بیان کیتا
اس سے ذرا 2-4 منٹ لگ گئے سن، انشاءاللہ کل کا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.